جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کو دل کرتا ہے کہ وہ بار بار جائیں، اور جو لوگ نہیں کر چکے ان کا بھی دل کرتا ہے کہ بار بار جائیں۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں سے جاتے ہوئے نہیں جانتے اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل، ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ پتہ ہونی چاہیے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہاں پر ہم چونکہ نہیں ہیں تو اسی لیے وہاں کے مناظر کو دیکھنا، وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ جاننا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے وہ جو ایک قلبی تسکین ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں مل جاتی ہے، ورنہ تو وہ قلب میں ایک آگ بھڑک جاتی ہے کہ بھائی ہم وہاں پہنچتے وہاں ہوتے، لیکن اب وہ جتنی تسکین میڈیا کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ ہو جائے۔ اب ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں راجہ ضیاء الحق صاحب جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں، وہ حج پر موجود ہیں، اس سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں، مبارک سفر کے لیے، تو ان سے جو ہماری کمیونیکیشن ہوئی اور ہم نے ان سے سوچا کہ جی وہ کچھ وہاں کے حالات وہاں پر ہی موجود ہیں تو وہاں پر ہمیں وہ وہاں سے بتائیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وہ موجود تھے، انہوں نے وہاں سے کیا مناظر اور کیا بات چیت آپ لوگوں کے لیے بھیجی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک بڑا اچھا سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ میں، اور ان کی پیاری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ الحمدللہ اس جگہ کی تاریخ جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ الفاظ میں بیان کرنا اس کو ممکن نہیں ہوگا، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ مسجد نبوی جو ہے اس میں ایک نماز جو ہے پڑھنا وہ 1000 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اسی مسجد کے ساتھ ہی ایک اور مسجد قباء ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد ہے، جو تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے، اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ عمرے کے ثواب کے برابر ثواب اس کا مل جاتا ہے۔ اب یہاں کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کر اس شہر میں آئے، اور یہاں پر جہاد کے احکامات بھی نازل ہوئے، شریعت کے اکثر و بیشتر احکامات جو ہیں وہ یہاں نازل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں وہ بھی اسی شہر میں گزرے۔ سو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس شہر کی تاریخ جو ہے وہ کتنی زبردست تاریخ ہے، اور ایک ایک جگہ ایک ایک چپا جو ہے جب آپ اس علاقے کا گھومتے ہیں تو آپ کو وہ یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے، صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بھی انہی راستوں سے گزرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم اس شہر میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ جو قیامت کے قریب کا جو ٹائم ہوگا، جب فطرت المسیح دجال جو ہے وہ سامنے آئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ بچیں گے جو مکہ یا مدینہ کے شہر میں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی یہ بات واضح ہے کہ جو شخص بھی مدینہ کے لوگوں کے خلاف پلاننگ اور پلاٹنگ کرے گا، ان کے خلاف سازش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، جس طرح نمک جو ہے وہ پانی میں گھل کے مل جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ شہر، اس کا نام پہلے تو یثرب تھا لیکن اب اس کا نام مدینہ ہے، اور یہ انسان کا ایک تزکیہ اس طرح سے کر دیتا ہے جس طرح لوہا جو ہے وہ جب کسی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے آگ کی تو اس کی ساری ملاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے مدینہ کا شہر جو ہے وہ انسان کے اندر سے تمام ملاوٹیں نکال کر اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان جو ہے وہ لوٹ کر مدینہ میں واپس آئے گا، یعنی جس طرح سے ایک سانپ جو ہے وہ اپنے بل میں واپس چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایمان بھی جو ہے وہ مدینہ میں واپس آئے گا، یعنی کہ ایمان والے لوگ آخری زمانے میں بھی مدینہ کی طرف لوٹ کر واپس آئیں گے۔ سو ان تمام احادیث سے آپ کو ہلکا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مدینہ شہر کی اہمیت جو ہے ہمارے دین میں کتنی زیادہ ہے۔ اچھا، جہاں تک یہاں پہ آنے کا تعلق ہے تو اس دفعہ سعودی حکومت نے کچھ چینجز کیے ہیں، تو جو لوگ بھی اس وقت پلان کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ باتیں میں شیئر کروں گا کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ اب اپلیکیشنز کے ذریعے، آپ کے سافٹ ویئر اپلیکیشنز کے ذریعے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ بکنگ وغیرہ اپنی کرا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں ان کے لیے امیگریشن کا پروسیس جو ہے وہ اسلام آباد میں ایئرپورٹ پہ یا لاہور کراچی میں جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں وہیں پہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک ایپ ہے، اس کے اوپر آپ اپنا بایو میٹرک وغیرہ کرا لیتے ہیں تو آدھی سے زیادہ امیگریشن جو ہے آپ کی وہ تو گھر پہ ہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو باقی کا پروسیس بھی ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ مجھے پہلے بھی یہاں آنے کا موقع ملا، عمرہ کی سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ آتے ہوئے 3 گھنٹے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے لیے، لیکن اب جو ہے وہ
پورا امیگریشن کا پروسیس میرا خیال ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، بہت جلدی آپ امیگریٹ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے کے لیے بھی اب انہوں نے اپلیکیشن کے ذریعے آپ کی بکنگ لینا شروع کر دی ہے، جس سے وہ جو بھگدڑ مچتی تھی اور بہت زیادہ رش ہوتا تھا اس کو جو ہے اوائڈ کر لیا گیا ہے۔ سو آپ اس میں ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنی بکنگ بتا دیتے ہیں کہ آپ کس ٹائم پر جانا پسند کریں گے، اس کے مطابق آپ کا ایپ کے اوپر جو بار کوڈ ہوگا اسی کو اسکین کر کے وہ آپ کو اندر آنے دیتے ہیں، اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ یہ اوور آل جو مینجمنٹ ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ بہت بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، جو لوگ بھی آپ میں سے حج اور عمرہ کی نیت کر رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی جو نیت ہے اس کو واضح کر لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ریاکاری کا پہلو تو نہیں ہے، کیا ہم اس لیے تو نہیں آ رہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا نام اب حاجی صاحب ہو گیا، ہم نے اپنے بزنس کارڈز چینج کروا دیے، ہم نے اپنے گھر کے باہر جو تختی لگی ہوئی تھی ہمارے نام کی اس کے سامنے ہم حاجی لکھنا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس نام سے جانیں تاکہ ہمارے بزنس میں فائدہ ہو جائے۔ تو اپنی نیت کو جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کریں، تاکہ آپ اتنی محنت کر کے، مشقت کر کے، پیسہ لگا کر یہاں پر آئیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اپنی نیت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیجیے۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں سفر تو بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ سفر ہم کرتے ہیں اپنی تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، کئی لوگ جو ہے وہ سپورٹس کے لیے کرکٹ میچ دیکھنے چلے جاتے ہیں، بہت پیسہ لگاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ اولمپکس دیکھنے چلے جاتے ہیں، بہت پیسہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، کام کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ لیکن سب سے عظیم سفر جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان سفر کرتا ہے اور اپنے پیر جو ہے وہ خاک آلود کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت ہی زبردست موقع فراہم کیا ہے کہ ہم حج اور عمرہ کی نیت سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنا مال لگاتے ہوئے، اپنی جان کو بھی مشکل میں ڈالتے ہوئے یہاں پہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے جو دل کی فریاد ہے وہ مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو حج کی نیت سے آتا ہے اور وہ صحیح نیت کے ساتھ حج کرتا ہے اور اس دوران حج جو ہے وہ کسی بھی فحش کام اور گندے کام کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرماتے ہیں اور ایسے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں جیسا کہ ایک بچہ جو نیا پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو بغیر گناہوں کے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری نیکیاں، عبادات قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں۔ جی یہ تھا سارا سلسلہ شہر مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا۔ راجہ ضیاء الحق صاحب وہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم مزید بات چیت بھی کرتے رہیں گے، وہ ہمیں ویڈیوز وہاں سے بھیجتے رہیں گے اور ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔